حسبنا اللہ و نعم الوکیل رات کو سوتے وقت پڑھ لو، پھر سب رشتہ دار دوست پوچھیں گے کہ راتوں رات 5 کروڑ کیسے مل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جو کوئی اس ویڈیو کو، اس عمل کو سن رہا ہے، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص وظیفہ صرف 21 بار پڑھ کر دیکھ لے، اور یہ وظیفہ صرف پوری زندگی میں ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ آپ کی تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، رزق کی جتنی بھی کمیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آج ہر کوئی رزق اور دولت کے لیے صبح و شام تک محنت و مشقت کرتا ہے، بے شمار طعنے سنتا ہے، بے شمار تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ بعض تو کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض سالوں سے تنگ دستی کا شکار ہیں۔ صبح سے شام تک محنت و مشقت کرنے کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہوتی، بڑے بڑے وظائف اور اعمال کرنے کے باوجود راستے کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ ایسے میں آج دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ واقعی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے مشکلات، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر دولت کا آج خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی رب کعبہ سے اپنی بات، اپنی خواہشات کو پورا نہیں کروا سکتا، تو وہ دولت کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض دار ہیں، قرض جان نہیں چھوڑ رہا، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض سے نجات مل جائے گی۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، جو بے اولاد ہیں نرینہ اولاد مل جائے گی۔ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جس کو دے۔ اگر آپ رب کے خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ دولت کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ صبح پڑھو گے، شام تک کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے۔ شام کو پڑھو گے، صبح تک تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ جب کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، تو آپ کی ناممکن خواہش، ناممکن حالات بھی ایک دن کے اندر پورے ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کعبہ نے بیٹھے بیٹھے ان پر رحمتوں برکتوں کی خزانے کھول دیے گئے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی تیسرے کلمے کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے، لیکن بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات کو کون نہیں جانتا؟ رب کعبہ نے فرمایا کہ جو ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں 10 درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ جو ایک بار الحمدللہ پڑھتا ہے، رب کعبہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو اللہ اکبر یعنی رب کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ میرا رب اس بندے کے تمام مسائل کا خاتمہ فرما کر اپنی وحدانیت کے صدقے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں دنیا و آخرت کے خزانے بھی ہیں، رب کا شکر بھی ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ اکبر کا ذکر بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے، شرط لگا کر کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے وظائف سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بہت سے لوگ جلد بازی میں وظیفہ پڑھ جاتے ہیں۔ توجہ اور دھیان سے رب سے مانگنا ہے، توجہ اور دھیان سے رب سے مانگتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ منام سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبے کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جد و جہد نہیں کرتے
منام کے رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ اگر دینے والے کے رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے، کرامت، اعجاز، معجزہ، کرشمہ یا پھر نوازش اور عطا غیر معمولی امر ہے۔ وحدہ لا شریک ذات نے اس کا بھی ایک فارمولہ رکھا ہے۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھی پہ پہلا پاؤں رکھتے ہیں اور رضا و تسلیم کی منزل کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کا دوسرا پاؤں ابتلا اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں صبر کی کسوٹی پر پرکھتا ہے، آزماتا ہے اور کامیاب ہونے پر انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ پرکھنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا۔ پھر وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی متعارف کرواتا ہے اور اپنے فضل کی بارش سے ہماری روح میں جل تھل بھی کرتا ہے۔ آپ توکل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اپنے اعتقاد کو ڈگمگانے نہ دیں۔ ہماری آزمائش اور ہمارے سفر میں صبر سے اٹھائے جانے والی مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ راستہ اور سفر اگر جانب منزل ہو تو دوران سفر ہی منزل کی بشارت اور نوید مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل رہے۔ اللہ یقین کا نام ہے۔ جو ہی ہم اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں اس بات پر آگاہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم برضا ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کا نام اضطراب اور بے چینی ہے۔ ہم جو دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہے۔ توکل اور یقین کامل کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس سفر کی منزل سفر کا نتیجہ ہے اور خود سفر بھی منزل کا ہی نام ہے، یعنی یقین کا سفر بھی منزل ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے، اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو آپ انتظار میں ہی زندگی گزار دو، کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت ہی سے مشروط ہے۔ محبت ختم ہو گئی تو انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظار کے دور سے گزرنا ضروری ہے۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دعاؤں کا قبول ہو جانا گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے اور راز پا لینے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں ہے۔ پا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے، جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر۔ دعا اور قبولیت کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ محبت کا ہی دور ہوتا ہے۔ پھر عطا ہو جائے یا قبولیت کی منزل پر جاری سفر کی طوالت کو بڑھا دیا جائے، محبت کا قائم رہنا ہی یقین کامل کہلاتا ہے۔ انسان اپنے معاملات کے حصول میں، اپنے مسائل سے نجات کی کوشش میں یا پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے معاملے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ انسان بے بس اور لاچار ہے۔ ہم ہرگز کسی بھی معاملے میں بے نیاز نہیں، اور جہاں انسان اپنی طاقت اور زور کے باوجود بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے وہاں انسان دعا کا سہارا لیتا ہے۔ وہاں انسان اللہ کی قدرت کے آگے ناچار ہو کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان اپنی نیراس اور محرومی اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری قدرت کے آگے بے بس ہیں، تو ہمارے لیے آسانی فرما، ہماری مدد فرما۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ وظیفہ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ جمعرات کا دن قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ وظیفہ پڑھ کے آج جو مانگو گے مل جائے گا۔
آج لاپرواہی نہ کرنا۔ انشاءاللہ جو لوگ ٹھوکروں سے محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں وہ یہ وظیفہ لازمی کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں صبح پڑھ لیں، آپ چاہیں شام کو پڑھ لیں، آپ چاہیں رات کو پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے وظیفہ پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو سکپ ہرگز مت کیجیے گا۔ اگر آپ واقعی ایک بار پڑھنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام وظیفوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اگر گاڑی چاہتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہیں، آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ ہے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے، یہ پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ یا غنیو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ یا غنیو رب کعبہ کا وہ نام ہے جو مانگنے والے کو غنی بنا دیتا ہے۔ مانگنے والا سڑک پر بیٹھا بیکاری ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، پڑھنے والے پر رب کے خزانے کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، فقیری امیری میں بدل جاتی ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا غنیو پڑھنا ہے۔ اور جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے وہ بہت خاص وظیفہ ہے، وہ شروع سے اب تک آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ نے 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ پر رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے 21 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ ہو جائے اور آپ کی حاجات، آپ کی دعائیں ضائع ہو جائیں۔ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنے سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جس بندے کے گناہوں کی بخشش ہو جائے اس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے سب کچھ مل جاتا ہے، پھر اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، پھر جس چیز میں ہاتھ ڈالو گی وہ سونا ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے۔ آپ کو جتنی توفیق ہے 10 20 50 100 جتنی توفیق ہے اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات لازمی کیجیے گا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر آپ جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔